على رسول الله رب سلم على رسول الله مرحبا 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات بس مختصر کچھ دیر آپ لوگ بیٹھیے تاکہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ کہا جا سکے۔ ایک منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، سماعت فرمائیں۔ کہ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذکر غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذکر غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذکر غوث اعظم کا، سات سمندر پر ہے یہ، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائے کہ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشا ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشا ہے، ایسی قدرت بخشی ہے کہ قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا، قبر سے اٹھ کر نعرہ لگائے غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذکر غوث اعظم کا۔ اور اگلا سے سماعت فرمائے کہ قسم دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر، قسم دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر، قسم دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر، مرضی مولا مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا، مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ اور ایک شعر سنیے کہ 70 گھر میں
70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا. 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا. پیر کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا. حضرات محترم، ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید تشریف لائے. ایک عاشق آئے اور کہنے لگے حضور کل جو ہے افطار کی دعوت آپ کا میرے ہاں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول فرما لی. اتنے میں دوسرا مرید آیا اور کہا کہ حضور کل افطار کی دعوت میرے گھر میں. جیسے ہی وہ کہا کہ ہٹے، اب تیسرا آیا. انہوں نے بھی کہا حضور کل افطار کی دعوت میرے گھر میں. اتنے میں چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا. یعنی ایک دعوت دے کے جا رہے ہیں، دوسرا حاضر ہوتا ہے. ایک جا رہے ہیں، دوسرا حاضر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگر 70 لوگ ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں. ایک ہی دن میں 70 مرید آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کل افطار کی دعوت میرے گھر میں، افطار کی دعوت میرے گھر میں، افطار کی دعوت میرے گھر میں ہے. اور غوث پاک سب کی دعوت قبول فرماتے ہیں. غوث پاک سب کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں. اور وقت بھی ایک ہے، دن بھی ایک ہے. سب نے کہا ہے اے میرے آقا غوث، اے میرے آقا غوث اعظم دستگیر، کل افطار کی دعوت میرے گھر میں ہے. دوسرا بھی یہی کہا تھا، تیسرا بھی یہی. یعنی ایک ہی وقت کی دعوت غوث پاک کو مل رہی ہے تو 70 جگہوں سے مل رہی ہے. اور غوث پاک سب کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور سب سے فرماتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، ضرور آؤں گا. اب جب وہ دن آیا ہے، افطار کا وقت آیا ہے، تو غوث پاک اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور افطار کر لیتے ہیں. واپس آتے ہیں. دوسرا دن صبح سورج نکلتا ہے تو خانقاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور ارشاد عرض کرتے ہیں ارے تم لوگ جانتے ہو کل غوث پاک میرے گھر میں دعوت میں تھے، افطار میں. اتنے میں دوسرا آیا، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے گھر میں نہیں، غوث پاک میرے گھر میں تھے اور افطار کر رہے تھے. اتنے میں تیسرا آیا، کہا یہ دونوں جھوٹ بولتا ہے، میں سچ بولتا ہوں، غوث پاک نہ اس کے گھر میں تھے نہ اس کے گھر میں تھے، غوث پاک تو میرے گھر میں تھے. اللہ اکبر. پہلا شخص جو پہنچا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ غوث پاک میرے گھر میں تھے. دوسرا آیا، کہتا یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے گھر میں نہیں، غوث پاک میرے گھر میں تھے. اتنے میں تیسرا آیا، کہا یہ دونوں جھوٹ بولتا ہے، اس کے گھر میں نہیں، غوث پاک تو میرے گھر میں تھے. اتنے میں چوتھا آیا اور کہا کہ یہ تینوں شخص جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کے گھر میں غوث پاک گئے تھے، نہ اس کے گھر میں تھے، نہ اس کے گھر میں. کل تو غوث اعظم کی افطار کی دعوت میرے گھر میں تھی اور غوث اعظم میرے گھر میں تشریف فرماتے اور افطار میرے ساتھ کیے تھے. اب جو غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو انہوں نے سنا کہ ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک میرے گھر میں تھے، یہ کہہ رہا میرے گھر میں، یہ کہا میرے گھر میں. تو اس نے آ کے اپنا دعویٰ ٹھوکا اور کہا کہ نہیں، نہ اس کے گھر میں تھا، نہ اس کے گھر میں، نہ اس کے گھر میں. غوث پاک تو کل افطار کی دعوت میرے گھر میں قبول کیے تھے اور غوث پاک افطار میرے گھر میں کر رہے تھے. اتنے میں پانچواں آدمی آیا، کہا کہ ان لوگ جھوٹ بولتا ہے. چھٹا آیا، انہوں نے کہا، ساتواں، آٹھواں. اسی طریقے سے کے بعد دیگر 70 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور 70 نے کہا کہ تم لوگ سب کے سب جھوٹ بولتے ہو، غوث اعظم میرے گھر میں تھے. اللہ اکبر. ایک آدمی ایک وقت میں 70 جگہ میں پہنچتے ہیں. جب آخری انسان آیا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جتنا ہے سب جھوٹ بولتا ہے اور غوث پاک کے بارگاہ میں آ کے جھوٹ بولتا ہے. ارے غوث پاک نہ تیرے گھر میں تھے نہ میرے گھر میں تھے، نہ ہی میرے. کہا کہ کسی کے گھر میں نہیں بلکہ میرے گھر میں تھے.
इतने में गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने मदरसे से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक मेला लगा हुआ, एक भीड़ लगी हुई है, एक महफिल सजी हुई है। बच्चों ने कहा, ए लोगों ये भीड़ कैसी है, ये हंगामा कैसा है, ये शोरगुल कैसा है। लोगों ने कहा कि हम कहते हैं कि गौसे पाक कल अफ्तार की दावत मेरे घर में कर रहे थे, मेरे साथ अफ्तार की दावत किए थे। इतने में दूसरा बोल पड़ा, तीसरा, चौथा, एक के बाद दिगर 70 ज़बान खुल गई। एक ही वक्त में, एक ही दफा, एक ही लम्हा में 70 ज़बान खुली है और 70 ने कहा है कि गौसे पाक मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, मेरे घर में अफ्तार कर रहे थे, मेरे साथ में थे, सबकी यही दलील थी। इतने में बच्चों ने कहा कि तुम लोग सब के सब झूठ बोलते हो, सब तुम लोग झूठे हो। गौसे पाक ना तेरे घर में गए, ना तेरे घर में, ना तेरे घर में, किसी के घर में नहीं। अरे गौसे पाक तो कल मदरसा से बाहर निकले ही नहीं। अल्लाह अकबर। इधर 70 लोग इकट्ठा होके सबकी ज़बान पर एक ही कलमा है कि गौसे पाक मेरे घर में थे। उन्होंने कहा मेरे घर में। अब बच्चों ने दावा किया कि तुम लोग झूठ बोलते हो, गौसे पाक किसी के घर में नहीं थे, गौसे पाक तो कल मदरसा से बाहर निकले ही नहीं। हंगामा हो गया। इतने में गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है, ये महफिल कैसी है, ये हंगामा कैसा है। लोगों ने कहा, ऐ मेरे गौसे पाक आप फैसला फरमा दीजिए, कल अफ्तार की दावत मेरे घर में आपकी थी, आपने कबूल फरमाया था और मेरे साथ अफ्तार किए थे। इतने में दूसरा बोल पड़ता, तीसरा बोल पड़ता है, चौथा, पांचवा, एक के बाद दिगर 70 ज़बान खुलती है और सब यही कहता है कि कल मेरे घर में आप दावत में थे, कल अफ्तार की दावत मेरे साथ किए थे, मेरे साथ किए थे। इतने में गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों एक ही वक्त में 70 के यहाँ जाना ये हैरत की बात क्या है, जरा मेरे करीब आओ, करीब आओ। लोग करीब गए हैं। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे खानका के सामने जो दरख्त है उसके पत्ते पर देखो। लोगों ने जो ही नजर हटा के पत्तों पर देखना शुरू किया है तो हर पत्ते में गौसे आज़म नजर आते हैं। हर पत्ते में, दरख्त के हर पत्ते में एक ही वक्त में गौसे आज़म नजर आने लगे। कहाँ चला गया ये मरदूद?